فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ، محروم رشتہ دار کو خواب میں دیکھنے کا طریقہ۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الگوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتایا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ الگوی کو خواب سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپہ فضل و رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حقائق سے معلوم ہوا کہ پہلے کے مسلمانوں کا بزرگان دین اللہ المبین کی طرف خوب رجوع تھا۔ ان کی برکتوں سے لوگوں کے کام بھی بن جایا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مرحوم عزیزوں کو خواب میں دیکھنے کا مطالبہ کرنے میں سخت امتحان بھی ہے، کہ اگر مرحوم کو عذاب میں دیکھ لیا تو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اس حقائق سے ایصال ثواب کی زبردست برکت بھی جاننے کو ملی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بے پناہ رحمتوں کے بھی کیا کہنے، اگر وہ ایک درود شریف ہی کو قبول فرما لے تو اس کے ایصال ثواب کی برکت سے سارے کے سارے قبرستان والوں پر بھی اگر عذاب ہو تو اٹھا لے، اور ان سب کو انعام و کرام سے مالا مال فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔